بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ورڈ میں ٹیبل اور ٹیبل کے لیے لے آؤٹ مینیو کی باری ہے۔ لے آؤٹ میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلی کمانڈ ہے سلیکٹ، اور اس میں سلیکٹ سیل۔ اگر آپ نے اسٹوڈنٹ نیم پہ کلک کیا سلیکٹ سیل تو وہ سیل پورے کا پورا سلیکٹ ہو گیا۔ اگلی کمانڈ ہے سلیکٹ کالم، یعنی کہ جو بھی کالم آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہو اس کالم میں روک کے آپ سلیکٹ کالم کریں تو وہ سارا کالم سلیکٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ سلیکٹ رو تو رو سلیکٹ ہو جائے گی۔ یعنی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ٹاپ والی رو ہے وہ آپ بولڈ کر لیں لکھائی کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ رو، وہ سلیکٹ ہو گئی ہے، ہوم پہ آ کے بولڈ کریں، اور اگر شیڈنگ چینج کرنا چاہتے ہو تو ڈیزائن میں آ کے یہاں سے آپ شیڈنگ چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلیکٹ ٹیبل تو پورے کا پورا ٹیبل سلیکٹ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ بھئی آپ جو لکھائی اس میں کی ہے ہم لوگوں نے اس کو آپ بولڈ کر لو، ساری کی ساری لکھائی کو بولڈ کر لو، تو آپ نے پھر لازمی بات ہے ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہوگا، یا تو آپ ایسے سلیکٹ کریں یا پھر آپ کمانڈ کے تھرو کریں سلیکٹ ٹیبل، تو سارا ٹیبل سلیکٹ ہو گیا ہے۔ ہوم پہ آ کے آپ اس کو بولڈ کر لیں، کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر چینج کر لیں۔ اچھا، اگلی کمانڈ ہے ویو گریڈ لائنز۔ ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی ان دونوں ٹیبلز کو۔ آپ پرنٹ پریویو میں دیکھیں، ٹیبل بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں لکھائی بھی پرنٹ ہو رہی ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی جو اوپر والا ٹیبل ہے یہ والا، اس کی جو لکھائی ہے وہ پرنٹ ہو جائے، اس کی جو لکھائی ہے وہ پرنٹ ہو جائے، لیکن جو بارڈرز ہیں اس کے وہ پرنٹ نہ ہو، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، ہم نے ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہوگا، واپس ہمیں ڈیزائن مینیو میں آنا ہوگا، ڈیزائن مینیو میں بارڈر اور بارڈر میں نو بارڈر۔ ابھی آپ دیکھیں جب آپ پرنٹ کرتے ہیں تو پرنٹ میں وہ ٹیبل پرنٹ نہیں ہو رہا، لکھائی آ رہی ہے لیکن لکھائی کے ساتھ جو ٹیبل ہم نے بنایا وہ ٹیبل پرنٹ نہیں ہو رہا۔ آپ زوم زیادہ کریں، دیکھیں لکھائی تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بارڈر پرنٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ اس کی سمجھ، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے تو یہاں سے اپلائی کر دیا کہ نو بارڈر، لیکن بارڈر ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، ہلکے ہلکے بارڈر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، پرنٹ میں یہ پرنٹ نہیں ہوں گے۔ جب آپ پرنٹ نکالیں گے کاغذ پہ یہ بارڈر پرنٹ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیبل کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آل بارڈر دیا تو یہ پرنٹ ہوگا۔ ابھی آپ پرنٹ پریویو میں دیکھیں، اب یہ پرنٹ ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو پرنٹ میں نہیں لانا تو آپ نے بارڈرز میں سے نو بارڈر پہ کلک کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پرنٹ میں لکھائی پرنٹ ہوگی لیکن ساتھ میں بارڈر نہیں آئے گا، لیکن آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بارڈر نظر آ رہا ہے ہلکا ہلکا۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ آ جائیں لے آؤٹ میں، اور لے آؤٹ میں ویو گریڈ لائنز پہ کلک کریں تو وہ جو ہلکا ہلکا بارڈر نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کلک کریں ویو گریڈ لائنز تو وہ آ گیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں سے ٹیبل کو سلیکٹ کر کے ڈیزائن مینیو، اور ڈیزائن مینیو میں آل بارڈر دے دیا، ابھی جو ویو گریڈ لائن ہے اس کا رول ختم ہو گیا ہے، ابھی یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ تبھی کام کرے گا جب آپ ٹیبل کو ڈسیبل کر لیں گے، یہاں سے نو بارڈر دے کے جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ٹیبل ختم ہو گئے، ابھی اس کا رول شروع ہو گیا۔ ویو گریڈ لائنز آپ کو ٹیبل نظر آئے گا، صرف گریڈ لائنز ہوگی، پرنٹ میں یہ نہیں آئے گا۔ اگلی کمانڈ ہے پراپرٹیز۔ ٹیبل کو سلیکٹ کر کے پراپرٹیز میں آ کے سب سے پہلے ٹیبل، اچھا ٹیبل کو چھوڑ کے ہم آ جاتے ہیں کالم پہ، اور کالم کی جو ویڈتھ ہے وہ ہے 0.74، ہم نے اس کو کم کر کے 0.6 کر لیا ہے، اوکے، تو ابھی ٹیبل کم ہو گیا، ٹیبل کی جو چوڑائی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ پھر سے دیکھیں 0.5، اوکے، تو ٹیبل مزید کم ہو گئے۔ ابھی آپ آ جائیں ٹیبل میں، اور ٹیبل کو آپ سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کالم سے آپ نے جو کالمز کی چوڑائی کم کر لی، جب کم ہو گئی تو آپ کہتے ہو کہ بھئی ابھی آپ دیکھیں ٹیبل لیفٹ سائڈ پہ،
آپ کہتے ہو کہ نہیں بھئی یہ تو رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، تو رائٹ اور پھر اوکے، تو رائٹ سائڈ پہ آ گیا. پراپرٹیز سینٹر، اوکے، تو آپ کا ٹیبل سینٹر میں آ گیا. آپ اس کی چوڑائی تھوڑی بڑھانا چاہتے ہیں تو پراپرٹیز کالم، اور یہاں سے آپ اس کی چوڑائی بڑھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگلی کمانڈ ہے روز. ٹھیک ہے، پہلا ٹیب ٹیبل ہو گیا، دوسرا ٹیب روز. تو وہ کام نہیں کرا، آپ نے اسپیسیفائی ہائٹ پہ کلک کر کے ابھی آپ اس کی ہائٹ بڑھا سکتے ہو. 0.4 کر لیا ہم نے. تو جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہو گئی ہے، ساری روز کی ہائٹ زیادہ ہو گئی ہے. آپ پھر سے سلیکشن ڈیزائن، ابھی آپ ٹیبل آل بارڈرز دے دیں تو ساتھ میں بارڈر بھی آ گئے. ٹھیک ہے، ابھی ٹیبل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. جو لکھائی ہم نے کی ہے، ہائٹ تو ہم نے بڑھا دی ہے نا رو کی. پھر سے آپ دیکھیں پراپرٹیز رو اور ہائٹ بڑھا دی ہے. جب ہم نے ہائٹ بڑھا دی تو آپ لکھائی کو غور سے دیکھیں تو لکھائی جو سیل ہے اس کے ٹاپ میں آ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے. یہ دیکھیں دو کو بھی دیکھیں درمیان میں ہونا چاہیے لیکن یہ اوپر آ گیا ہے. اسی طرح آپ نے اسلامیات انگلش فزکس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی اوپر آ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ سینٹر میں ہونے چاہیے. تو آپ ٹیبل کو سلیکٹ کر کے پراپرٹیز میں آ کے سیل میں آ کے آپ سینٹر پہ کلک کریں. جیسے ہی آپ سینٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی لکھائی ورٹیکلی سینٹر میں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیں لے آؤٹ پراپرٹیز باٹم، تو یہ باٹم میں آ گئی ہے اور یہ ابھی صحیح نہیں ہے. جو آفیشیل سٹائل ہے وہ سینٹر میں ہونا چاہیے. تو سینٹر آپ کلک کریں تو سینٹر میں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس یہاں پہ ایک ٹیبل ہے اور یہاں پہ محمد الطاف خان نے کام چھوڑ دیا یا بشیر نے کام، آپ دیکھیں الطاف 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 تو 3 مرتبہ ہے. تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. یہ تینوں الطاف کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس الطاف کو، اس کو اور اس کو. آپ آ جائیں ڈیلیٹ پہ اور ڈیلیٹ میں انٹائر رو، ڈیلیٹ رو، تو وہ روز ختم ہو گئی ہیں. ابھی بابر نے بھی کام چھوڑ دیا، اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو ڈیلیٹ رو، وہ رو ختم ہو گئی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ فگر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کالم میں رک کے ڈیلیٹ کالم پہ آ جائیں تو وہ کالم ختم ہو گئے. واپس اگر لانا چاہتے ہیں تو پھر انڈو کر لیں، وہ سارا کام جو ہم نے ختم کیا وہ پھر سے واپس آ گئے. اچھا، ڈیلیٹ کرنے کے لیے آسان طریقہ، فرض کریں منڈے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ رائٹ کلک کریں، ڈیلیٹ سیل کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ انٹائر رو، تو وہ رو ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کالم ختم کرنا چاہتے ہیں رائٹ کلک، ڈیلیٹ سیلز، انٹائر کالم، وہ کالم ختم ہو گیا. انڈو سے پھر سے واپس آ جائے گا. اور اسی طرح اگلی کمانڈ ہے ہمارے پاس انسرٹ اباؤ. ابھی آپ نے ٹیبل بنایا لیکن یہاں پہ ایک نمبر پہ ایک نام تھا عباس، تو وہ آپ بھول گئے. بعد میں آپ کو یاد آیا کہ یار ہم تو عباس کا نام لکھنا بھول گئے ہیں. ابھی آپ لکھنا چاہتے ہو تو انسرٹ اباؤ. آپ ابھی کون سی رو میں ہو؟ یہ محمد الطاف خان والی رو میں ہو. آپ کو ایسے اوپر رو کی ضرورت ہے تو آپ انسرٹ اباؤ پہ کلک کریں تو اوپر ایک رو اضافی آ گئی ہے. یا پھر آپ کو عباس کی ضرورت محمد الطاف خان کے بعد ہے تو آپ پھر انسرٹ بلو کریں تو نیچے رو آ گئی ہے. آسان طریقہ کون سا ہے؟ رائٹ کلک، انسرٹ بلو، نیچے آ گئی ہے. اسی طرح اگر آپ کو کالم کی ضرورت ہے، فرض کریں سیریل نمبر نہیں ہے آپ کے پاس، ڈیلیٹ کالم ختم کر دیا ہے، ابھی آپ کو یاد آیا کہ یار اس کے ساتھ تو سیریل نمبر بھی ڈالنا ہے، تو انسرٹ لیفٹ، یعنی کہ اس کالم کے لیفٹ سائڈ پہ ایک کالم آ جائے تو انسرٹ لیفٹ، تو کالم آ گیا ہے. آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ضرورت ہے یہاں سے فادر نیم اور ساتھ میں ڈیزگنیشن کی ضرورت یا پھر کلاس کی ضرورت بھی آ گئی ہے تو انسرٹ رائٹ، تو آپ کے پاس ایک کالم دوسرا آ گیا. آپ اس میں کالم یا کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی.